اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت اور اس کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کیا کرو جیسا محنت کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے تمام دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تم کو چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کسی طرح سختی نہیں کی، لہٰذا دین کا کام کرنا آسان ہے۔ اور جو اسلام کے احکام تم کو دیے گئے ہیں وہ دین ابراہیمی کے مطابق ہیں، اس لیے تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا لقب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلمان رکھا ہے، یعنی فرما بردار اور وفا شعار۔ تم کو ہم نے اس لیے منتخب کیا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے گواہ ہوں اور تم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں گواہ بنو۔ یہ آیتیں سورہ حج آیت 78 کی ہیں۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب دوسری امتیں انکار کریں گی کہ انبیاء نے ہم کو تبلیغ نہیں کی، تو وہ انبیاء امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ یہ امت گواہی دے گی کہ بے شک پیغمبروں نے دعوت اور تبلیغ کی۔ جب سوال ہوگا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا، وہ جواب دیں گے کہ ہم کو ہمارے نبی نے بتایا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی کے معتبر ہونے کی تصدیق فرمائیں گے۔ بعض مفسرین نے آیت کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تمہیں اس لیے چن لیا ہے تاکہ رسول تم کو بتائیں اور سکھائیں، اور تم دوسرے لوگوں کو بتاؤ اور سکھاؤ۔ کشف الرحمان۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔